اور یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مقتول کے وارث کو حق ہے وہ چاہے تو بغیر کوئی لیے دیے معاف کر دیں، ٹھیک ہے جی ہم معاف کرتے ہیں، یا خون بہا لے لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ قتل در قتل جو چلتا ہے نا، خاص طور پر قبائلی معاشرے میں، ہمارے ہاں بلوچستان وغیرہ میں اس نے اس کا قتل کیا، انہوں نے پھر اس کا قتل کر دیا، پھر قتل کا قتل ہو گیا، پھر قتل کا جوابی قتل ہو گیا، یہ سلسلہ رک جاتا ہے کہ اگر آپ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اس قاتل کی زندگی گویا کہ اب آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ چاہیں تو اسے زندہ رہنے دیں، معاف کر دیں، آپ نے اس کو معاف کر دیا، زندہ رہنے دیا، یہ اتنا بڑا احسان ہوگا کہ معاشرے کے اندر وہ دشمنیاں جو ہوتی ہیں جو نسل بعد نسل چلتی ہیں اس کا سلسلہ رک جائے گا۔ تو اسلامی قانون قتل کے اندر جو ہے یہ ایک بہت بڑا حسن ہے، بہت بڑی خوبی ہے کہ اس سے وہ ایک سلسلہ آگے چلنے کی بجائے رکتا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، لیکن یہ کہ وہ جو وارث ہے وہ بھی قتل میں زیادتی نہ کرے۔ وہ کیا ہوگا کہ وہ یہ چاہے کہ پہلے میں اس کو پوری طرح ٹارچر کروں پھر قتل کروں، نہیں، بس قتل کر دینا ہے آپ نے، ٹارچر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قتل کرنے کے بعد اس کا جسم کا مسلح کرنا، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا یہ کہ آپ نے ایک وقت میں صلح بھی کر لی اور جو ہے وہ خون بہا بھی لے لیا، پھر بعد میں پھر وہ جوش جو ہے انتقام کا، وہ خون کا جوش آیا اور انہوں نے پھر قتل بھی کر دیا، یہ غلط بات ہے۔ پھر وہ قتل ناحق ہوگا اور اس کے جرم میں پھر وہ خود جو ہے جس نے قتل کیا ہے وہ خود قتل کیا جائے گا۔ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اسلامی ریاست میں جو قتل کا مقدمہ ہے وہ اسٹیٹ ورسز فلاں نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے مابین قتل کا مقدمہ ہوتا ہے۔ یہ وارث مقتول کے یہ مدعی ہیں اور یہ قاتل ہے نامزد جو ثابت ہو گیا کہ قاتل ہے، ان کے درمیان مقدمہ ہے، تو راضی نامہ ان کے مابین ہوگا۔ حکومت کوئی راضی نامہ نہیں کر سکتی، راضی نامہ ہوگا قاتل اور اس کے جو ساتھی ہیں اور مقتول اس کے جو ورثاء ہیں ان کے مابین راضی نامہ ہوگا۔ حکومت صرف مدد کرنے والا ادارہ ہے، تحقیق کرے، مقدمہ چلائے تاکہ ثابت ہو جائے وہ قانون، یہ سارا کام حکومت نے کرنا ہے۔ یہ گویا کہ وہ مدد کر رہی ہے مقتول کے ورثاء کی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اب ظاہر بات ہے کہ یتیم ہو گیا ہے کوئی بچہ، آپ کا ہی بڑا بھائی فرض کیجئے فوت ہو گیا، چھوٹا بچہ وہ چھوڑ کر گیا ہے لیکن اس کا مال بھی ہے، آپ اس کے اب گویا کہ ولی ہیں اور وہ آپ کے زیر کفالت ہے، اس کا مال جو ہے اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس میں کہیں تصرف کرنا، اسے اپنے لیے مباح جان لینا۔ اس کے تفصیلی احکام بعد میں مدنی صورتوں میں آئے ہیں کہ اگر کوئی یتیم کا جو ولی ہے وہ چونکہ خود مفلس ہے، قلاش ہے، تو وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے مال کی جو ہے حفاظت کر رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں کچھ کھا لینا وہ اس میں جائز ہے۔ لیکن اگر وہ خود غنی ہے تو ایک پیسہ بھی اس سے نہ لیا جائے، اس کا مال علیحدہ رکھا جائے، اختلاط نہ ہو، یہ نہ ہو کہ آپس میں مال جمع کر کے اور پھر ہیلے بہانے سے وہ مال ہڑپ کر لیا جائے۔ تو اس میں بھی شدت جو ہے پیدا کرنے کے لیے لفظ تقربو، ولا تقربو مال الیتیم، دور رہو، یتیم کے مال سے دور رہو، ایٹ اے سیف ڈسٹینس۔ ولا تقربو مال الیتیم الا باللتی احسن، ہاں بہترین طریقے سے، یعنی اس کے مال کی حفاظت، اس کے مال کی بڑھوتری۔ فرض کیجئے کہ باپ جو ہے وہ 50-60 بھیڑوں بکریوں کا غلہ چھوڑ گیا ہے، تو اس غلے کی پرورش کرنا، وہ آگے بڑھے تو جتنا بھی بڑھے گا وہ یتیم ہی کا مال ہوگا، تمہارا نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بہترین انداز میں حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم جو ہے وہ اپنی شدت کو پہنچ جائے، قوت کو پہنچ جائے، جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا؟ پھر اس کے بعد اس کے تفصیلی احکام پھر مدنی صورتوں میں آئے ہیں، سورہ نساء میں آئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس کا مال اس کے حوالے کر دو اور اس پر گواہ بھی بنا لو کہ دیکھو بھائی آج کے بعد میں بری ہو گیا، یہ یتیم تھا، اس کا یہ مال تھا جو میری تحویل میں تھا، آج میں نے یہ سارا مال اس کے حوالے کر دیا ہے، اس پر گواہی ہو جائے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو، معاہدہ جہاں بھی ہو جائے۔ اب یہ جان لیجیے اچھی طریقے سے کہ معاشرے کے اندر یہ عہد جو ہے اور معاہدہ یہ کسی ایک شکل میں نہیں ہوتا،
لین دین کی اور معاملات جو انسانی ہیں ان کی اکثر شکل کیا ہے؟ وہ عہد ہے۔ آپ نے ایک مزدور کو، معمار کو رکھا ہے، شام تک اسے کام کرنا ہے، اس کی آپ نے ایک مزدوری معین کی ہے، یہ ایک معاہدہ ہے آپ کا۔ اب اگر وہ معمار کام نہیں کرتا، کام چوری کرتا ہے کہ اگر تو کوئی دیکھ رہا ہے تو کام کر رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ آرام سے بیٹھ گیا ہے، تو یہ در حقیقت اس کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ اس کے اندر امانت داری کا مسئلہ کیا ہوگا؟ عہد پورا کرنا ہوگا کہ وہ اپنے پورے جی لگا کر، پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ کام کرے، تب اس کے لیے شام کو جو مزدوری ہے اس کی، وہ اس کا استعمال، اس کا حاصل کرنا، اس کا لینا جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح امپلائر امپلائی، لوگ محکموں کے اندر ملازم ہیں، سرکاری ملازم ہیں، پرائیویٹ کمپنیوں میں ملازم ہیں، ریمونریشنز طے ہیں، ان کے یہ حقوق ہیں، ان کو یہ کچھ ملے گا، تو اب اس کے اندر بھی ایک معاہدہ ہے۔ شادی بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان۔ عورت کے حقوق ہیں وہ مرد کو ادا کرنے ہوں گے، مرد کے حقوق ہیں وہ عورت کو ادا کرنے ہوں گے۔ تو یہ اوفو بالعہد جو ہے، یہ میں اس سے پہلے جو دوسرا درس تھا ہمارے منتخب نصاب کا، اس میں آیا بر میں بھی آیا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے عہد کو نبھانے والے، پورا کرنے والے، جبکہ وہ باہم ایک معاہدہ کر لیں۔ تو یہ بھی انسانی معاشرے کا، اسلامی معاشرے کا ایک اہم وصف ہے کہ اس میں وعدہ کر لیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے۔ ان العہد کان مسئولا، اور دیکھو عہد کے بارے میں تم مسئول ہوگے، عہد مسئول ہے، یعنی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم نے فلاں عہد کیا تھا، پورا کیوں نہیں کیا؟ تم نے فلاں وعدہ کیا تھا، پورا کیوں نہیں کیا؟ ان العہد کان مسئولا۔ اور ظاہر بات ہے کہ بندہ مسلم کے لیے، بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ یہ معاملہ تو میرے اور اس بندے کے درمیان تھا، اس سے اللہ سے کیا تعلق، نہیں۔ در حقیقت جب تم معاہدہ کر رہے ہوتے ہو تو اللہ گواہ کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر مواخذہ کرے گا، پوچھے گا تم نے وہ عہد جو ہے پورا کیوں نہیں کیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، یہ مالی معاملات میں اب آ گیا۔ یہ کہتے ہیں ماپ کر دینا، جو بیع و شرع ہے، بعض چیزیں وہ ہے جو ناپ کر دی جاتی، کپڑا ناپ کر دیا جا رہا ہے، 2 گز ہے، 4 گز ہے، 8 گز ہے، یہ ناپا جا رہا ہے۔ یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ گندم بھی جو ہے کسی پیمانے کے، ساع وغیرہ جو ہے یہ پیمانے ہیں، یہ وزن نہیں ہے۔ تو اگر تم ناپ کر کوئی شے دے رہے ہو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، تو پیمانے کو پورا بھرو، اس میں کوئی کمی نہ کرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اگر تول کر دے رہے ہو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو، اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارو، کوئی کمی نہ کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزوں سے، ان کے مال سے محروم نہ کرو۔ اب یہ ہے دیانت، لین دین میں، خرید و فروخت میں، یہ معاملات انسانی کا اہم باب ہے۔ تو اسلامی معاشرے کے احکام کے اندر یہ بھی بنیادی اہمیت کے حامل احکام ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی طرز عمل بہتر بھی ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت جو ہے مکی صورتوں میں سے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے کمی اور ناپنے میں، تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ مطففین، اور ظاہر بات ہے کتنی کمی آپ کر لیں گے، ذرا ڈنڈی ماریں گے تو وہ 16 چٹانک کی بجائے 15.5 چٹانک دے دیں گے، 15 چٹانک دے دیں گے۔ آپ نے آدھی چٹانک بچایا نا، کیا بچایا؟ لیکن اس آدھی چٹانک میں آپ کا ایمان ضائع ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کے گاہک نے نہیں دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی یہ جنبش ہو گئی ڈنڈی مارنے کی، اللہ نے تو دیکھا ہے نا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ناپ کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، اور پھر انہیں اس یوم عظیم، بڑے عظیم دن اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا جواب دہی کے لیے۔ یہ احساس پیدا کرنا در حقیقت یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اسی لیے ایک حدیث جس کے بارے میں آتا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے خادم خاص تھے اور جو 9 برس تک حضور کی خدمت کرتے رہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قلما ختمنا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قال، شاذ ہی